اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور یہ ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کو بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ میں اندھی آئے جس میں آگ بھی ہو اور باغ کو وہ جلا ڈالے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور اور فکر کرو۔ یہ آیت مبارکہ صحیح بخاری شریف میں اس کی تفسیر ہے، آیت نمبر 266 سورہ بقرہ کی، کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ زیادہ جاننے والا۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یا نہیں؟ اس کا صاف جواب دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو۔ فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی۔ پوچھا کون سا عمل؟ کہا کہ ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کو فرما بردار کا کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اسی آیت کی پوری تفسیر ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتدا میں اچھے عمل کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گیا اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا۔ آخری وقت جب نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ جس طرح ایک شخص ہے جس نے باغ لگایا، پھل اتارتا رہا، لیکن جب بڑھاپے کا زمانہ کو پہنچا، چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کسی کام کے آج کے قابل بھی نہیں رہا، اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہے۔ اتفاقاً آندھی چلی، اس میں آگ بھی تھی اور وہ ہرا بھرا لہلاتا باغ دم بھر میں لاہ کا خاک ہو گیا۔ اس طرح یہ شخص ہے کہ پہلے تو نیکیاں کر لی، پھر برائیاں پر اترایا، خاتمہ اچھا نہ ہوا، تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا۔ کافر شخص بھی جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں تو کچھ کرنے کی طاقت نہیں۔ جس طرح اس بڈھے کو جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی اندھی نے برباد کر دی، اب پیچھے سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح اس بڈھے کی کم سم اولاد اسے کوئی کام نہیں دے سکتی۔ مصدر حاکم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا تھی جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنی روزی کو سب سے زیادہ مجھے اس وقت عنایت فرما جب میری عمر بڑی ہو جائے اور ختم ہونے کو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرما دی، تم بھی غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرو، سوچو سمجھو اور عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ جیسے ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرما دیا، انہیں علماء ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔